اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 19ویں قسط۔ پچھلی قسط میں ہم نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اس نورانی قافلے کے سفر کو بیان کرتے ہوئے مقام عذیب الحجانات پہ ہم پہنچے تھے۔ 21واں مقام تھا یہ، اور عرض کیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق ذی الحج کی 28 تاریخ تھی جب اس مقام پر امام تشریف لائے، 60 ہجری اور ذی الحج کی 28 تاریخ۔ یہاں پر امام سے جو ملاقات ہوئی، عرض کیا تھا 4 افراد جو کوفہ سے آئے، جس میں ترما بن عدی اور نافع بن ہلال اور مجمع بن خالد اور عمر بن خالد جو تھے، مجمع بن عبداللہ اور عمر بن خالد اور ترما بن عدی جو اس کے رہنما تھے اس قافلے کے۔ اور عرض کیا تھا امام نے ان سے کوفہ کے حالات دریافت کیے کہ جس میں انہوں نے جناب قیس ابن مصہر سیداوی کی شہادت کی اطلاع امام کو دی۔ اب اس کے بعد اگلے اس میں پھر امام نے ان دوستوں سے پوچھا، ان جو آنے والوں سے، کہ تم میں سے کون شخص اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جانتے ہیں، یعنی جس راستے پر چل رہے تھے اس سے امام نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کون ہے، کوئی اور راستہ جانتا ہو؟ تو جناب ترما نے بتایا کہ ہاں فرزند رسول میں جانتا ہوں۔ امام نے کہا پھر آگے چلو۔ چنانچہ ترما جو ہے وہ قافلے کے آگے آگے چلنے لگے۔ جب وہ آگے آگے اس قافلے کے چل رہے تھے تو انہوں نے کچھ اشعار کہے، بہت یہ خوبصورت تھے یہ اشعار، تو یہ بھی روایات میں ذکر ہو چکا ہے ان اشعار کا، تو میرے سامنے اس کا ترجمہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ ترما کہتے ہیں کہ اے میری ناقہ، تو میری جھڑکیوں سے نہ گھبرا اور ہمیں طلوع فجر سے پہلے منزل مقصود کی طرف لے جا۔ ہمارے ہمراہ بہترین سوار اور بہترین مسافر ہیں جن کا تعلق قابل فخر خاندان سے ہے۔ وہ ایسے سردار ہیں جن کے چہرے سفید اور چمکدار ہیں، نیزے رکھنے والے نیزے باز ہیں، تیز دھار تلواروں کے مالک شمشیر زن ہیں، بافضیلت فخر سے مزین ہیں۔ وہ عظیم اور بزرگوار کشادہ سینے والے افراد ہیں۔ خداوند عالم انہیں بہترین کاموں کے لیے جزائے خیر عطا کرے۔ جب تک دنیا باقی ہے خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے۔ اے خداوند، اے نفع و نقصان کے مالک، تو میرے سید و سردار حسین علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرما اور لعنت بیج گمراہ اور کفر کی یادگار نشانیوں کی اولاد میں سے 2 لعینوں پر، یزید ملعون پر جو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اور نابکار کے بیٹے ابن زیاد نابکار پر۔ تو یہاں پر ترما امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ہمراہ آپ کے مختصر ساتھیوں کی تعداد دیکھ رہا ہوں، اگر لڑائی ہو جائے تو حر کا یہی لشکر ہی غالب آ جائے، جبکہ میں نے کوفہ سے روانگی سے 1 دن پہلے شہر کے باہر لوگوں کا جمع غفیر دیکھا تھا۔ تو پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ لوگ حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مشق کر رہے ہیں، جنگی مشق کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج تک اتنا عظیم لشکر نہیں دیکھا تھا۔ مولا آپ کو خدا کی قسم جہاں تک ہو سکے آپ ان کے نزدیک نہ جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی امن کی جگہ کی پناہ لیں اور وہیں پر رہ کر مستقبل کے بارے میں بہترین منصوبہ سازی کریں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کوہ آجا کی طرف چلیں۔ یہ بنی تے کے 2 پہاڑوں میں سے ایک کا نام ہے جہاں قبیلہ تے قیام پذیر ہے۔ منزل فائد سے مغربی جانب واقع ہے اور یہاں سے 2 دن اور راتوں کا سفر ہے۔ وہاں پر کافی تعداد میں گاؤں آباد ہیں۔
ترما کہتا ہے خدا کی قسم یہ پہاڑ ہمارا مورچہ ہے، اور شاہان غسان و حمیر اور نعمان ابن منذر سے اس نے ہمارا بڑا دفاع کیا ہے۔ بخدا ہم نے کسی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، اور ہر شکست کی ذلت سے کبھی دو چار نہیں ہوئے۔ آپ بھی کوہ آجا اور کوہ سلما کی طرف اپنا قاصد بھیج دیں، ابھی 10 دن بھی نہیں گزر پائیں گے کہ قبیلے طے کے سوار اور پیادے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس رہیں، کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ بھی جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10,000 شمشیر زن آپ کے آگے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کا دفاع کریں گے۔ جب امام نے ترما کی یہ بات سنی تو امام نے فرمایا، خدا تمہیں اور تمہارے قبیلے کو جزائے خیر دے۔ میں نے اس گروہ یعنی حر کے لشکر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ جس سے نہیں پھر سکتے، اور خدا جانے کہ ان کا اور ہمارا انجام کیا ہو۔ جب ترما نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے عہد پر مضبوطی سے قائم ہیں تو انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ خدا آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے، چونکہ میں نے اپنے اہل و عیال کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچانا ہے، لہٰذا اجازت عطا فرمائیں کہ جلدی ان کے پاس جاؤں اور یہ سامان ان تک پہنچا کے پھر آپ کی خدمت میں واپس آ جاؤں۔ اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا تو پھر میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا میری امداد کا ارادہ ہے تو پھر جلدی جاؤ، خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ ترما کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ امام علیہ السلام کو میری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنے اہل و عیال کے پاس جلدی سے گیا، ان کے امور کو مرتب کرنے کی وصیت کی اور جلدی سے واپس لوٹنے لگا۔ انہوں نے میری اس جلدی کا سبب دریافت کیا تو میں نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا اور بنی ثال کے راستے سے امام کی طرف واپس لوٹ آیا۔ جب میں عزیب الحجانات کہتے ہیں اسی مقام پر جب میں پہنچا تو وہاں مجھے سماع بن بدر ملا، جس نے مجھے بتایا کہ امام علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ترما کے نصیب میں نہیں رہا۔ کاش اے ترما تم نہ جاتے، کاش کی دنیا کی یہ شاید گھر کی محبت یا اولاد کی محبت یا ان کی تکلیف تمہیں امام سے دور نہ کرتی۔ اگر تم نہ جاتے تو تمہیں بھی وہ عظیم سعادت نصیب ہوتی، تم شہدائے کربلا میں شامل ہو جاتے۔ یہ 4 لوگ آئے تھے، ترما تھا، مجمع ابن عبداللہ تھے، نافع ابن ہلال تھے، عمرو ابن خالد تھے۔ وہ باقی تینوں افراد جو ہیں وہ امام کے ساتھ رہے اور امام پر اپنی جانیں نچھاور کر دی کربلا میں۔ اگلا مقام کہ جس کا نام آتا ہے وہ ایک چھوٹا مقام ہے قطانیہ کے نام سے، اس قدر مشہور نہیں ہے، لیکن جو شہرت کی جگہ اور واقعہ تھا وہ قصر بنی مقاتل ہے۔ قصر بنی مقاتل جو ہے یہ ایک مشہور شخص تھا، مقاتل بن حسان بن ثعلبہ جو ہے، یہ اس سے منسوب ہے یہ جگہ۔ تو یہاں پر کوئی قلعہ تھا کہ جو کسی زمانے میں مسبار بھی کیا تھا لیکن دوبارہ یہاں پر تعمیر بھی کر دیا گیا تھا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو امام نے یہاں پر دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور اس کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اور نیزہ زمین میں گڑا ہوا تھا۔ آپ نے امام نے سوال کیا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا ہے۔ یہ عبید اللہ ابن حر جعفی جو ہے یہ عثمانی تھا اور جنگ صفین میں شامی لشکر میں رہ کر اس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کی تھی، اور مولا کی شہادت کے بعد یہ کوفہ میں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ اس کی جو ہے شہرت جو تھی تاریخ میں وہ غارتگری اور رہزنی کی عنوان سے تھی، یعنی یہ ڈاکو تھا اور قافلے لوٹا کرتا تھا، یہ اس کی منفی شہرت تھی معاشرے میں۔ تو جب امام کو پتہ چلا یہ عبید اللہ بن حر جعفی کا ہے تو آپ نے حجاج بن مسروق جعفی کو، جو اس کا ہم قبیلہ تھا، امام نے حجاج کو بھیجا کہ جا کر اس کو میری طرف آنے کی دعوت دو۔ حجاج جب اس کے پاس پہنچا تو عبید اللہ بن حر جعفی کہتا ہے کیا پیغام لائے ہو؟ حجاج نے کہا ایک ہدیہ اور کرامت آپ کے پاس لایا ہوں،
اگر قبول کریں تو یہ قبول کریں۔ پھر کہتا ہے یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جنہوں نے آپ کو اپنی نصرت کی طرف بلایا ہے، اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ان کے رکاب میں مارے جائیں گے تو درجے شہادت پر فائز ہوں گے۔ تو عبیداللہ ابن حر جفی نے کہا خدا کی قسم جب میں کوفہ سے باہر آ رہا تھا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور خود حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، چونکہ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں دیکھوں یا وہ مجھے دیکھیں۔ حجاج بن مسروق نے واپس آ کر امام کو عبیداللہ کا پیغام دیا، جواب پہنچایا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خود اپنے چند اصحاب کے ساتھ عبیداللہ کی طرف گئے۔ اس نے امام کو دیکھا تو اس نے امام کو خوش آمدید کہا، صدر مجلس میں امام کو جگہ دی اپنے خیمے میں۔ اس ملاقات کا حال اس عبیداللہ نے ہی جو بیان کیا جو بعد میں تاریخ میں محفوظ رہا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میری نگاہ امام پر پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا شخص نہیں دیکھا۔ پرکشش اور باروب شخصیت کے مالک تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی جتنا رقت میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہوئی اتنا کسی اور کے لیے پوری زندگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا دل بہت دکھی ہوا۔ میں اس منظر کو نہیں بھلا سکتا جب آپ چل کر میری طرف آ رہے تھے اور انہیں چاروں طرف بچوں نے پروانہ وار گھیرا ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کے تحریک کی طرف نگاہ کی تو ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ تھے۔ میں نے پوچھا جناب بالوں کا رنگ قدرتی ہے یا یہ خضاب ہے؟ امام نے فرمایا فرزند حر مجھے جلدی بڑھاپا آ گیا ہے، کہتے جس پر میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے خضاب لگایا ہے۔ کہتے امام نے ابتدائی کلمات کے بعد کہا اے فرزند حر تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں کہ وہ سب میری نصرت کے لیے یکجا ہو چکے ہیں اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے پاس آ جاؤں، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ اے عبیداللہ تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، آیا آپ چاہتے ہو کہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دو؟ عبیداللہ نے عرض کیا فرزند رسول توبہ کیسے کروں؟ امام نے فرمایا تنصر ابن بنت نبیک وتقاتل معه، اپنے پیغمبر کے نواسے کی نصرت کرو اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ تو عبیداللہ نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں جو شخص آپ کے فرمان پر عمل کرے گا وہ ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری نصرت و مدد کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے کوفہ میں دیکھا ہے کہ ایک بھی شخص آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بارے میں معاف فرمائیں، اس لیے کہ میں موت سے سخت گریزاں ہوں۔ عبیداللہ کہتے ہیں ہاں البتہ ملحقہ نامی یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ اب تک اس پر سوار ہو کر جس بھی دشمن کا پیچھا کیا اسے پکڑ لیا، اور جس دشمن نے میرا تعاقب کیا اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے اسے اپنے تک ملنے نہیں دیا۔ میرا یہ گھوڑا آپ کا ہوا، آپ اسے لے لیجئے۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اب اگر تم ہم سے منہ پھیر چکے ہو تو پھر ہمیں بھی نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ خود تمہاری۔ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح تم نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو پھر ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی تم ہماری جنگ کا مشاہدہ کر سکو، تو ایسا ہی کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ امام کی ان باتوں کا اس پر اثر نہیں ہوا، اور یہ عبیداللہ امام کا اس نے ساتھ نہیں دیا اور یہاں سے یہ الگ ہو گیا۔ پھر بعد میں اپنی پوری زندگی افسوس کرتا رہا کہ میں نے اس سعادت کو اپنے لیے حاصل کیوں نہیں کیا۔ بس یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا اذان دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے، امام کے راستے پر چلنے کے لیے عبیداللہ ابن حر جوفی تیار نہیں تھا، لیکن اپنا گھوڑا امام کے لیے پیش کر رہا تھا۔ تو آج بھی ایسا ہے، ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو اپنے کردار، اپنے گفتار میں امام کی سیرت، امام کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن وہ اپنا مال اور اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر امام حسین کا وہی مشہور جملہ ہے اگر تم ہمارے راستے پر نہیں چل سکتے ہو تو پھر ہمیں تمہارے گھوڑے کی، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔